بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 1 حمد کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ورڈ ہمارا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ بچوں، حمد جون سا ہے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ میرے ساتھ اس کو دہرائیں، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ پھر ایک دفعہ اس کو دہراتے ہیں، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اب ہم اپنی اس نظم کی پڑھائی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کی صدا، ٹھیک ہے۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے بچوں آواز یا پکار، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کہتی ہے سب سے برملا، برملا کا مطلب ہوتا ہے اعلانیہ، یعنی کہ اعلانیہ طور پہ پکارا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو پہلا لفظ جو اذان کا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اللہ اکبر، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اعلانیہ طور پر ایک اعلان کیا جا رہا ہے اور نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی پہلا ورڈ اللہ اکبر کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سے ہیں وہ سب سے بڑے ہیں۔ تیرا خدا میرا خدا، سب کا خدا سب سے بڑا، یعنی آپ کا میرا سب کا خدا کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا ہے۔ سورج ستارے آسمان، یہ چاندنی یہ کہکشاں۔ وہ جو سورج جون سے ہے وہ دن میں نکلتا ہے اور ستارے جون سے ہیں وہ آسمان پہ رات کو نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چاندنی، چاندنی کا مطلب ہوتا ہے چاند کی روشنی، چاندنی کا مطلب ہوتا ہے چاند کی روشنی، ٹھیک ہے۔ اور کہکشاں ہوتا ہے ستاروں کا جھرمٹ۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، چاندنی کہتے ہیں چاند کی روشنی کو اور کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کا جھرمٹ۔ چشمے، پہاڑ اور وادیاں، ٹھیک ہے۔ چشمے کہا جاتا ہے جو پانی زیر زمین میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا ہے، جب ہم زمین کو کھودتے ہیں اور ٹھنڈا میٹھا پانی جو زمین کے نیچے سے نکلتا ہے اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ پہاڑ اور وادیاں، دریا، سمندر، ندیاں۔ جنگل، یہ صحرا، گلستان۔ صحرا کہتے ہیں بچوں ریگستان کو، یعنی کہ وہ علاقہ جہاں پر ریت ہی ریت ہوتی ہے اور پانی نہیں ہوتا، اس کو صحرا کہتے ہیں۔ اور گلستان کہتے ہیں پھولوں والے باغ کو، ٹھیک ہے۔ وہ باغ جہاں پر پھول ہی پھول ہوتے ہیں اس کو گلستان کہتے ہیں۔ حور و فرشتے، انس و جاں۔ انس کہتے ہیں انسان کو اور جاں کہتے ہیں جن کو۔ یہ گائیں، بھینسیں، بکریاں، پھول پھل اور یہ کھیتیاں، ٹھیک ہے۔ برسات، ٹھنڈی، سردیاں۔ برسات کہا جاتا ہے وہ موسم، یعنی اب یہاں پہ موسموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ برسات اس موسم کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ ٹھنڈی، سردیاں۔ پتجھڑ، بہاریں، گرمیاں۔ پتجھڑ بچوں اس موسم کو کہتے ہیں جس میں درختوں کے پتے سوکھ کر گرنا شروع کر دیتے ہیں، اس موسم کو پتجھڑ بھی کہا جاتا ہے اور خزاں بھی کہا جاتا ہے۔ بہاریں، بہاریں اس موسم کو کہتے ہیں کہ خزاں کے بعد جب درختوں کے پتے گر جاتے ہیں تو اس کے بعد نئے پتے جو سے ہیں وہ ان درختوں پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ سبز پتے جب آنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ موسم بہار کا ہوتا ہے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، ہریالی ہی ہوتی ہے، رنگ برنگے پھول جو سے ہیں وہ ہر طرف کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ موسم ہوتا ہے بہار کا۔ بادل، یہ ساون کی گھٹا، ٹھیک ہے۔ بارش، دھنک، ٹھنڈی ہوا۔ گھٹا آسمان پہ جو کالے بادل ہوتے ہیں اس کو گھٹا کہا جاتا ہے، اور دھنک جون سی ہے وہ کوسے قزاق کو کہتے ہیں، اس کو انگلش میں آپ لوگ رینبو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بارش ہوتی ہے اور آسمان کے اوپر رنگ برنگی لائنیں آتی ہیں گول شیپ میں ہلکی سی، تو اس کو کوسے قزاق، رینبو، دھنک کہتے ہیں۔ اس نے ہے سب پیدا کیا، سب کچھ ہمیں اس نے دیا۔ ہر لب پہ ہے اس کی ثنا،
یعنی ہر زبان پر اس کی تعریف ہے. کہتی ہے ہر شے برملا. ٹھیک ہے, ہر چیز جو سی ہے وہ علانیہ طور پہ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے. یہ جتنی چیزوں کے نام شاعر نے اس میں لکھے ہیں وہ علانیہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اس میں. تیرا خدا میرا خدا سب کا خدا سب سے بڑا, یعنی تیرا میرا سب کا خدا کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے. بچوں اب ہم نے کیا کیا, ہم نے سبق نمبر 1 حمد کی جو سی نظم ہے اس کی پڑھائی کی, حمد کی تعریف بیان کی. ایک دفعہ دوبارہ ہم اس کی جو سی ہے تعریف جو سی ہے اس کی دہراتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ جس ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہو وہ حمد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو سے ہیں وہ ہم نے لکھے. اب اگلا صفحہ جو سا ہے وہ نکالیں. بچوں اس کا سوال نمبر 1 جو سا ہے وہ ہم ورک بک کے اوپر کریں گے. سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 جو سا ہے وہ بھی ہمارا ورک بک کے اوپر ہی ہوگا. سوال نمبر 4 ہمارا ہے نظم میں سے 10 چیزوں کے نام لکھیں جن کو خدا نے بنایا ہے, مثلا سورج, ستارے وغیرہ. تو بچوں دیکھیں ہم نے جب نظم پڑھی ہے ہمیں تو اس میں تو کتنی ہی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی اور ہم ان سب کے نام لکھ سکتے ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان میں سے 10 چیزیں جو سی ہیں وہ لکھنی ہیں. آسمان, پہاڑ, پھول, پھل, سمندر, دریا, جنگل, پھل, گائیں, بکریاں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی تھے, گلستان تھا, وادیاں تھی, کھیتیاں تھیں. ٹھیک ہے, ساون کی گھٹا, بادل, جنگل, صحرا, یہ کتنی چیزیں تھیں. لیکن ہم نے کیا لکھ کرنا ہے, ہم نے ان تمام میں سے 10 الفاظ جو سے ہیں 10 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ چن کے اس میں لکھنی ہے. چلو اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. آسمان, پہاڑ, پھول, پھل, سمندر, دریا, جنگل, پھل, گائیں, بکریاں. ٹھیک ہے, اب سوال نمبر 5 ہے کہ نظم کے مطابق مصرے مکمل کریں. یہ وہ نظم جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے ہی مصرے لکھے ہوئے ہیں, ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. چشمے, پہاڑ اور وادیاں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے کیا لکھ لیا؟ پہاڑ, چشمے, پہاڑ اور وادیاں. نمبر 2 پہ ہے جنگل, یہ صحرا, گلستان. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے کیا لکھا؟ یہ صحرا, جنگل, یہ صحرا, گلستان. نمبر 3 پہ آ گیا پھول, پھل اور یہ کھیتیاں. تو اس میں ہم نے لکھا پھل, پھول, پھل اور یہ کھیتیاں. نمبر 4 پہ آ گیا بادل, یہ ساون کی گھٹا. تو اس کے اندر ہم نے لکھا ساون, بادل, یہ ساون کی گھٹا. اس کے بعد آ گیا کہتی ہے ہر شے برملا. تو بچوں ہم نے اس میں لکھا برملا, کہتی ہے ہر شے برملا. چلے ان مصروں کو دوبارہ دہراتے ہیں. چشمے, پہاڑ اور وادیاں, جنگل, یہ صحرا, گلستان, پھول, پھل اور یہ کھیتیاں, بادل, یہ ساون کی گھٹا, کہتی ہے ہر شے برملا. سب بچوں نے اپنی بکس کے اوپر نوٹ کر لیا ہے. چلیں اب ہم جو سے ہے اگلا صفحہ جو سے ہے وہ نکالتے ہیں, صفحہ نمبر 3. گرامر. سوال نمبر 6 ہے اس کا, ایک ایسی آواز والے لفظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. 2 ہم آواز الفاظ دیے گئے ہیں جیسے آسمان, کہکشاں. ٹھیک ہے, نظم کو پڑھ کر مزید ہم آواز الفاظ لکھیں. ہم نے نظم پڑھی اور اس کے اندر ہم آواز الفاظ کافی تھے جو ہم نے پڑھے ہیں, ان میں سے ہم نے چن کے اس کے اندر اس کے اندر سے ہم نے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, صدا, خدا. دیکھیں دونوں کے اینڈ پہ الف آ رہا ہے.
सदा खुदा, सर्दियाँ गर्मियाँ। बोलने में भी वो लफ्ज़ एक जैसे महसूस हो रहे हैं। सदा खुदा, सर्दियाँ गर्मियाँ। सना बरमला, सना बरमला, वादियाँ नदियाँ, वादियाँ नदियाँ। ठीक है, चलो इसको दोहराते हैं, मेरे साथ साथ आपने इनको दोहराना है। सदा खुदा, सदा खुदा, सर्दियाँ गर्मियाँ, सर्दियाँ गर्मियाँ। सना बरमला, सना बरमला, वादियाँ नदियाँ, वादियाँ नदियाँ। ठीक है, अब सवाल नंबर 7 है, 10 अल्फाज के उलट लिखें। ठीक है, अब हमने इनके उलट अल्फाज लिखने हैं। ठंडी, एक चीज बहुत ज्यादा ठंडी है तो दूसरी क्या होगी, वो जाहिरी बात है वो गर्म होगी। ठीक है, तो इसी तरह ये उलट अल्फाज है। अगर हमने ठंडी लिखा है तो उसका उलट क्या हो जाएगा, गर्म। ठंडी गर्म। फूल कांटा, फूल कांटा। आसमान जमीन, आसमान जमीन। ठीक है, सूरज चांद, यानी ये सूरज चांद उलट इस तरह हुए कि सूरज तो दिन के टाइम निकलता है और चांद जो है वो रात को निकलता है, तो ये फिर इसका उलट हो गया, सूरज चांद। गर्मी सर्दी, गर्मी इसका उलट है सर्दी। चलें, अब इसको लिख लिया है तो इसको मेरे साथ दोहराएं। ठंडी गरम, फूल कांटा, आसमान जमीन, सूरज चांद, गर्मी सर्दी। सवाल नंबर 8 है बच्चों, दर झैल वाहिद जमा को आपस में मिलाएं। यानी वाहिद और जमा उन्होंने दिए हुए हैं, उनको हमने आपस में मिलाना है। ठीक है, जिसमें कॉलम मिलाते हैं ये भी इसी तरह ही है, हमने इसको आपस में मिलाना है। पहला लफ्ज जो सा है वो है सदा। ठीक है, अब हमने नीचे वाले में से देखना है, उन्होंने पहला लफ्ज जो सा है वो मिलाया हुआ है, यानी सदा को उन्होंने सदाएं के साथ मिलाया हुआ है। तो कहकशा कहकशाएं। ठीक है, कहकशा कहकशाएं। घटा घटाएं, घटा घटाएं। शय अशिया, शय अशिया। हवा हवाएं, हवा हवाएं। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये इस पे सफ़ा नंबर 3 के ऊपर भी जो सवाल थे वो हमने सारे हल किए हैं। ठीक है, आपका जो अमली काम है वो आपने क्या करना है कि आपने अपनी कॉपी पर धनक बनानी है। अभी आपको बताया है ना पीछे, धनक किसे कहते हैं, जी बिल्कुल, धनक कहते हैं कोसे कज़ा को, यानी कि रेनबो को। तो आप लोगों ने क्या करना है, सब बच्चों ने अपनी नोटबुक के ऊपर धनक बनानी है और उसमें रंग भरना है। ठीक है, अब आप लोग अपनी उर्दू की वर्कबुक ओपन करेंगे। हाँ, सब बच्चों ने उर्दू की वर्कबुक निकाल ली है। तो इसका भी सफ़ा नंबर 1 जो सा है वो निकालें। सबसे पहले ऊपर तारीख और दिन जो सा है वो लिखेंगे। आज की तारीख लिखें और आज का दिन लिखें। इनमें सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास, इमला के अल्फाज लिखें। बच्चों आपने इसके पहले सवाल में इमला के अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, मैं बोलती जाती हूँ और आप लिखते जाएं। कहकशा कहकशा, कहकशा। अगला वर्ड है खेतियां, खेतियां।
खेतियां। उससे अगला लफ्ज है भैंसें, भैंसें, भैंसें। और चौथा लफ्ज है हमारा धनक, धनक, धनक। चश्मे, चश्मे, चश्मे। बच्चों ये 5 हमारे इमला के अल्फाज थे। मैंने हर लफ्ज को 3-3 दफा दोहराया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने तमाम लफ्ज जो से हैं वो लिख लिए होंगे। अब हमारा सवाल नंबर 2 है कि मंदरजा ज़ैल अल्फाज को उनके मायने से मिलाएं। ठीक है, ये कॉलम है, हमने इसको आपस में मिलाना है। सबसे पहला लफ्ज है हमारे पास कहकशा। बच्चों हमने जब नज़म पढ़ी थी तो नज़म में जो मुश्किल अल्फाज थे हमने उनके मायने भी पढ़े थे साथ साथ। तो कहकशा का मायने क्या था? सितारों का झुरमट। कहकशा का क्या मायने था? सितारों का झुरमट। बरमला, अलानिया, साफ अंदाज में। इंसोजा यानी कि इंसान और दूसरे जानदार। सना, तारीफ। धनक, कोसे कज़ा। इन अल्फाज को आपस में मिलाना है। सवाल नंबर 3, मंदरजा ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। बारिश, शाम से बारिश हो रही है। ये मैंने आपको एक जुमला बना के दिया। आप बच्चों खुद से भी जुमले बना सकते हैं कि आज बारिश हो रही है या फिर कल बारिश हो रही थी। इस तरह करके छोटे छोटे जुमले आप खुद से भी बना सकते हैं। खेतियां, गांव में सरसब्ज खेतियां होती हैं। गांव में सरसब्ज खेतियां होती हैं। आसमान, आसमान नीले रंग का है। आसमान नीले रंग का है। उसके बाद है अगला लफ्ज धनक। धनक, बारिश के बाद आसमान पर धनक नजर आती है। नज़म पढ़ते हुए बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था ना कि धनक किसे कहते हैं? कोसे कज़ा को कहते हैं। और जब बारिश होती है तो उसके बाद आसमान पर कोसे कज़ा नजर आती है यानी कि धनक नजर आती है। बारिश के बाद आसमान पर धनक नजर आती है। घटा, आसमान पर काली घटा छा गई। आसमान पर काली घटा छा गई। चलिए अब हम अपने जुमले जो से हैं वो दोबारा दोहराते हैं। दोबारा सफ़ा नंबर 1 पे आए। बारिश, शाम से बारिश हो रही है। खेतियां, गांव में सरसब्ज खेतियां होती हैं। आसमान, आसमान नीले रंग का है। सफ़ा नंबर 2 पे धनक, बारिश के बाद आसमान पर धनक नजर आती है। घटा, आसमान पर काली घटा छा गई यानी काले बादल आ गए। उसके बाद अगला सवाल है बच्चों हमारा, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है उसमें, हमद में कौन कौन से कुदरती मनाजिर बयान हुए हैं?
ٹھیک ہے. ایک تو منظر انہوں نے کہکشاں کا جو سا وہ ظاہر کیا ہے کہ ستاروں کا جھرمٹ، بارش، دھنک، بادل، ندیاں، دریا اور سمندر. اس کو دہراتے ہیں. کہکشاں، بارش، دھنک، بادل، ندیاں، دریا اور سمندر. سوال نمبر 2 ہے بچوں ہمارا، شاعر نے حمد میں کن موسموں کا ذکر کیا ہے؟ ساون، بتایا ہے آپ کو پہلے نظم میں جب ہم نے نظم کو پڑھا تھا کہ ساون جس میں بارش ہوتی ہے، برسات یہ بھی بارش کا موسم ہوتا ہے، بہار گرمیوں اور سردیوں کا ذکر کیا ہے. ساون، برسات، بہار، گرمیوں اور سردیوں کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد جیم سوال ہے ہمارا، 5 پھلوں اور 5 سبزیوں کے نام لکھیں. یہ تو بہت آسان ہے. پھل جو آپ کو پسند ہے آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں. انار، آم، انگور، کیلا، آڑو اور بہت سے جو سے پھل ہیں. ٹھیک ہے، تربوز، خربوزہ، آپ کو جو سے پھل پسند ہے آپ اپنی مرضی سے وہ نام بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سبزیاں، مٹر، گاجر، آلو، پالک، گوبھی، شلجم. ٹھیک ہے، اس طرح سبزیوں کے نام بھی آپ اپنی مرضی سے خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. جو آپ کو سبزیاں پسند ہیں آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں. اب اس کو دوبارہ دہراتے ہیں. پھلوں کے ناموں کو سب سے پہلے، انار، آم، انگور، کیلا، آڑو. پھر ہم اس کی سبزیوں کے ناموں کی طرف آتے ہیں. مٹر، گاجر، آلو، پالک، گوبھی. اگلا سوال ہے بچوں ہمارا، سب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تو بہت آسان اور آپ سب کو پتا بھی ہے کس نے پیدا کیا ہے ہم سب کو؟ اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے. چلیں اب اگلا صفحہ نمبر 3 نکال لیں. ہمیں سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ظاہر بات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں ہر چیز دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ہمیں سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. چلیں اب اگلا ہے، یہ گروپ ورک ہے. دیکھیں، سمجھیں اور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت درخت بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور درختوں کے چند فائدے لکھنے ہیں. درختوں سے ہم کیا کیا حاصل کرتے ہیں، درخت ہمارے کس کام آتے ہیں، وہ ہم نے یہاں پہ 5 فائدے لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے درختوں سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، درختوں سے جانور خوراک حاصل کرتے ہیں، یعنی درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ جانور کھاتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں. سب سے اہم چیز کہ درخت ہمیں سایہ میسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، درخت ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں. درخت ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں. پھر اگلا آ گیا، درختوں کی لکڑی فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے. درختوں کی لکڑی فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے.
بچوں یہ چیئرز، ٹیبل اور یہ جو آپ کے ڈیسک یعنی کہ بینچ ہیں، یہ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ لکڑی سے ہی بنے ہوئے ہیں. اور یہ لکڑی کہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں؟ درختوں سے لیتے ہیں. یہ درختوں کی ہی لکڑی سے ہم اپنا فرنیچر بناتے ہیں. اور ایک اور اہم چیز جو ہم درختوں سے حاصل کرتے ہیں وہ ہے آکسیجن. درختوں سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں یا درختوں سے آکسیجن حاصل ہوتی ہے. اب اس کو ہم دہرائیں گے درختوں کے فائدوں کو. سب سے پہلا ہے درختوں سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں. درختوں سے جانور خوراک حاصل کرتے ہیں. درخت ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں. درختوں کی لکڑی فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے. اور درختوں سے آکسیجن حاصل ہوتی ہے. بچوں یہاں پہ ہماری نظم کی جو مشقی سوالات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. اور ہم نے آج کے اس لیکچر میں حمد کو پڑھا. حمد کے جو مشکل الفاظ تھے ان کو سمجھا اور اس کے مشقی سوالات کو سمجھا. اور اب آپ کا جو کام ہے کہ آپ نے اپنے رف کاپیز کے اوپر اس کی اچھی طریقے سے مشق کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. جزاک اللہ الخیرن. فی امان اللہ.